فائلر اور نان فائلر کا کانسیپٹ جو ہے وہ چینج کر دیا گیا ہے. اب دو چیزیں ہیں, ایلیجبل اور نان ایلیجبل. سب سے بڑا پرابلم کیا آئے گا؟ فنڈز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام طارق رحیم ہے اور میں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں. میری ایکسپرٹیز جو ہیں وہ ٹیکس کے ریلیٹڈ ہیں اور میں پچھلے 10 سال سے ٹیکس کی سروسز مہیا کر رہا ہوں. آج بھی ہم اسی سے ریلیونٹ ایک بات کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نارملی ہم یوز کرتے تھے ایک ورڈ فائلر, اس کے بعد ہم ایک نان فائلر کیٹیگری یوز کرتے تھے. کچھ ریسٹرکشنز تھی نان فائلر کے لیے, کچھ تاکہ وہ کچھ چیز پرچیز نہیں کر سکتا, اگر کر سک رہا ہے تو وہ زیادہ ریٹس تھے اور یہ سارا. کہ فائلر اور نان فائلر کا کانسیپٹ جو ہے وہ چینج کر دیا گیا ہے. اس میں نئی چیز کیا ہے کہ اب دو چیزیں ہیں, ایلیجبل اور نان ایلیجبل. لا امینڈڈ ایکٹ 2024 ابھی گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کرایا اور آلموسٹ وہ تقریباً اپروو ہو چکا ہے. اب ایس آر اوز وغیرہ کی سٹیج پہ ہے. ایس آر اوز میں چیزیں تفصیلات میں آ جاتی ہیں, اس کے ایکشنز آ جاتے ہیں, اس کے پروسیجرز آ جاتے ہیں کہ وہ کیسے اڈاپٹ کیا جائے گا. تو وہ سبھی اس مراحل میں ہے, تو ہوپ فلی بہت جلد اس کی امپلیمنٹیشن سٹیج بھی آ جائے گی. تو اس میں جو چیز سمجھنے والی ہے یا دیکھنے والی ہے, جو ایک ہمارے لیے جو امپورٹنٹ ہے, اس میں اوبویسلی سارا لا ہی امپورٹنٹ ہے, لیکن جو بہت زیادہ ہمارے کامن یوز میں آ سکتی ہے, جو ہمیں افیکٹ ڈائریکٹلی کر سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ اب فائلر اور نان فائلر کیٹیگری کی جگہ ایلیجبل اور نان ایلیجبل کا لفظ استعمال کیا گیا, یا ان ایلیجبل آپ ایگزیکٹ ٹرمنالوجی میں کہہ سکتے ہیں. کہ فائلر وہ شخص ہے یا ادارہ ہے یا آرگنائزیشن ہے یا اینٹی ہے جو NTN بناتا ہے, ریٹرن فائل کرتا ہے اور ATL میں اس کا نام سٹینڈ کرتا ہے فار دا اسپیسیفک ایئر. اب اس سے بات تھوڑی سی آگے چلی جاتی ہے. ایلیجبل وہ شخص ہوگا جو فار ایگزامپل فائلر ہے, ریٹرن بھی جمع کرا چکا ہے, لیکن ایک ٹرم یوز کی گئی ہے اس لاء میں, سفیشینٹ ریسورسز, فنڈز. فار ایگزامپل اگر آپ گاڑی لینے کے لیے جائیں گے تو آپ کے پاس سفیشینٹ فنڈ کا ہونا ضروری ہے. اب سفیشینٹ فنڈ کیا چیز ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے جو ڈکلیئر کیے تھے, جو اپنے لیٹ سے ہم کہتے ہیں کہ 2025 میں آپ کوئی ٹرانزیکشن کرنے جا رہے ہیں, تو 2024 کے اینڈ پہ فار ایگزامپل لاسٹ اکتوبر میں ہم نے اس کو فائل کیا تھا. سپٹمبر تک ڈیٹ تھی, وہ 1 مہینے کی ایکسٹینشن ملی تھی گورنمنٹ کی طرف سے, تو لاسٹ آپ ڈیٹ کنسیڈر کریں اکتوبر. تو اکتوبر تک جن لوگوں نے ٹائملی فائل کر لیا تھا اور اس میں ڈکلیئر کیا تھا اپنی کیش ان ہینڈ, وہ اماؤنٹ لیٹ سے ہم کہتے ہیں 10 لاکھ روپے کسی ایک انڈیویجول نے ڈکلیئر کیے کہ وہ کیش ان ہینڈ اس کے پاس اویلیبل ہے. اب وہ جب گاڑی لینے جاتا ہے, کوئی بھی اموویبل فی الحال بات گاڑی اور پراپرٹی کی اس ایکٹ میں کی گئی ہے, مزید تفصیلات آئیں گی تو شیئر کریں گے انشاءاللہ. تو اس میں کیا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں ڈکلیئرڈ ہیں, تو آپ 1/30 اس کا کر سکتے ہیں, 130% اس کو یوز کریں. فار ایگزامپل 13 لاکھ کی پرچیزنگ آپ کر سکتے ہیں اس گاڑی کی, لیکن اگر اس کی قیمت زیادہ ہے, فار ایگزامپل وہ گاڑی 20 لاکھ کی ہے, تو آپ ایلیجبل نہیں ہیں اس کو لینے کے لیے, کیونکہ وہی ٹرمنالوجی ہم یوز کریں, سفیشینٹ فنڈز آپ کے پاس نہیں ہیں. مے بی آپ کے پاس کیش ہو اس ٹائم پہ, آپ کے پاس ہو سکتا ہے آپ نے کوئی, ہاں یس اس کا الٹرنیٹو بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسٹ اس کے بعد بیچا, یا کوئی الٹرنیٹ ریسورس فیملی سے آپ نے, جیسے آپ کی فیملی میں اگر وائف ہیں یا کوئی اور آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں اس طرح سے, تو وہ اس کو پروو کریں, تو وہ بھی ایک آبویسلی آپ ایڈیشن کر سکتے ہیں. لیکن آپ کے اپنے فنڈز کی حد تک وہ آپ سفیشینٹ نہیں ہیں. اگر ہم اسی ایگزامپل کو کوٹ کریں کہ وہ اگر 2 ملین کی کوئی چیز آپ لینے جا رہے ہیں اور کیش آپ کی 1 ملین تھی, لیٹ سے 1.3 تک ہم اس کو لے جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا لا, لیکن پھر بھی آپ 7 لاکھ سے شارٹ ہیں, 0.7 ملین آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ ایلیجبل نہیں ہیں. اب دوسری بات کر لیتے ہیں کہ آپ پراپرٹی میں بھی سیم سینیریو فالو کریں گے کہ جتنا کیش آپ کے پاس ہے اتنا ہی آپ اس کو جو ہے نا ڈکلیئر کر پائیں گے, اس سے پرچیزنگ کر پائیں گے. اور لاسٹلی سب سے بڑا پرابلم کیا آئے گا کہ آپ کے اوپر جو ریسٹرکشنز لگی ہیں, جو کہ سیکشن میں ایگزیکٹلی بھی کوٹ کر دیتا ہوں, 114C ہے امینڈڈ لا کا, جو یہ 2024 کا نیا لا ہے, جنوری 1 سے امپلیمنٹ ہوا ہے بائی دا وے, 2025 جنوری 1 2025 سے. اس میں آپ پہ یہ ریسٹرکشن فال کر رہی ہیں. اس کے علاوہ بھی بینکنگ کے اندر بھی بہت زیادہ چینجز کی گئی ہیں, اور اس پہ مزید گفتگو کریں گے. اور بینکنگ ریلیٹڈ کیا چینجز ہوئی ہیں, آپ کے اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ کیا چینجز ہوئی ہیں, کس طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کی جائے گی, ایف بی آر کا بورڈ کس طرح کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے ادارے سے, بینک سے, برانچ سے, تھرو آبویسلی ریگولیٹری اتھارٹی اسٹیٹ بینک ہے, اس کے تھرو اس کو آپریشنل کیا جائے گا. وہ آپ کے تمام معاملات, بینک کی ڈیٹیل, اماؤنٹس, آپ کے دیگر جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کی کلیکٹ کر سکے گا. اور اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ کی ایک اماؤنٹ, ابھی ہم اس میں کیونکہ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو, اس میں ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتے, لیکن اس میں سیدھا باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے, جو چاہے سیونگ ہے یا کسی اور کیٹیگری میں فال کرتا ہے, کرنٹ ہے یا کوئی اور اس طرح کا کافی جو ہیں پروڈکٹس ہوتے ہیں بینک کے, اس میں کسی میں فال کرتا ہے, تو وہ کنورٹ ہو جائے گا آپ کا آسان اکاؤنٹ میں.
تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ کی ٹرانزیکشن زیادہ ہیں اور آپ کے اماؤنٹ زیادہ ہے تو آپ اس میں ایک اوبیسلی ایک پریشانی کا سبب بنے گا، اور اس میں معاملات جو آپ کے ڈیلی کے ہیں، جو بزنس ہے یا کوئی اور انفرادی طور پہ اگر آپ کا کوئی معاملات ہیں، لین دین ہے، تو وہ ڈسٹرب ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید اس طرح کی اپڈیٹس، ٹیکس ریلیٹڈ معاملات آپ کے ساتھ شیئر کیے جا سکیں۔ اب میرا نمبر اسکرین پہ آ رہا ہوگا، ڈسکرپشن میں آپ کو نمبر ہم جو ہے پرووائڈ کر دیں گے تاکہ آپ کانٹیکٹ کر سکیں، اور آپ کے جو لیگل معاملات ہیں ٹیکسیشن کے، اس کے علاوہ جو کوئی لیگل آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔